اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو پروردگار زینب کبریٰ بھی ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام اور نزوات مقدسات کے لیے جو خانوادہ زینب کبریٰ بھی ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی اللہ. اما بعد، طالبات آپ کی خدمت معظم میں مختلف عناوین کے اعتبار سے علماء آ کر اور اساتذہ آ کر اپنا پیغام پہنچایا کرتے. ہمارے اس درس کا عنوان ایک عنوان تو نہیں بلکہ ایک سے زیادہ عناوین ہیں. آج بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کچھ حق ادا کیا جا سکے. پہلا عنوان عاق والدین. عاق والدین. عاق والدین کا آسان ترجمہ ہے والدین سے نسبت کا ختم ہو جانا. عاق کہتے ہیں لغت کے لحاظ سے جس کو جدا کر دیا جائے، اس کو کاٹ کر الگ کر دیا جائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ عاق والدین کی نسبت تو اپنے مقام پر رہتی ہے، لیکن عاق ہو جانے کا مطلب کہ والدین اس کو اپنے آپ سے الگ کر کے نافرمانی کے عنوان میں معصیت کے حوالے سے جدا کر دیتے. تو عاق کا مطلب کاٹنا، جدا کرنا، الگ کرنا. عاق والدین یقیناً ایک بہت بڑا گناہ، ایک انسان کی تباہی بربادی کا پیش خیمہ. عاق والدین کے حوالے سے ہم اگر بات کا آغاز اس طرح سے کریں کہ کون کون سے ایسے اعمال ہیں جن کی بنیاد پر اولاد اپنے والدین سے عاق ہو جاتی ہے، والدین سے جدا ہو جاتی ہے،
تو ان اعمال کے اعتبار سے سرنامہ کلام کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک خاص جملہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آیت کا نشان ہے 23 الفاظ آیت کہ آپ کے رب کا فیصلہ یہ کہ آپ بندگی اختیار نہیں کریں گے سوائے ایک پروردگار کی بندگی کی، اور والدین کے ساتھ احسان کریں گے۔ والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر آپ کے پاس موجود ہوں اور بڑھاپے کی منزل پر آ جائیں۔ اب یہاں تک تو قرآن نے تمہید باندھی ہے۔ جو اصل الفاظ ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اپنے والدین کو اف تک نہ کہنا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے آیت کے اس مقدمے کو دیکھ کر کہ جیسے بوڑھے والدین کو اف کہنے سے منع کیا گیا ہو اور جوان والدین کو اف کہنے کی اجازت ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عام طور پر جو کمزور طبقہ، کمزور سن و سال، کمزور فرد، اس کو سامنے لایا جاتا ہے اور اس کے ذیل میں باقی کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ جیسے مثال بڑی آسان سی کہ امام جماعت کے لیے حکم ہے کہ اسے چاہیے کہ جماعت میں کمزور افراد کا خیال کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو صحت مند ہیں ان کا خیال نہ کرے۔ اسی انداز سے والدین اگر بوڑھے ہو جائیں تب ان کے لیے اف کہنا منع ہے، جوان ہو تو کیا اف کہنا جائز ہے؟ آیت کے ظاہر سے ایسا محسوس ضرور ہوتا ہے، لیکن ادبی اعتبار سے اور قوانین کے اعتبار سے والدین چاہے جس سن و سال کے اندر ہو، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اپنے ان دونوں والدین کو اف تک نہ کہنا۔ ایک نفسیاتی سا مسئلہ ہے۔ جب والدین جوان ہوتے ہیں تو انہیں اف کہنے کی تو ہمت اولاد کو شاید ہوتی ہی نہ ہو، کہ بہرحال ایک طاقت کا اندازہ والدین کی اطاعت کے اعتبار سے سامنے رہتا ہے۔ البتہ جب اولاد جوان ہو جائے اور ماں باپ ضعیف ہو تو اب طاقت تو ماں باپ کے ہاتھ میں نہیں کہ آپ کو روک دیں، منع کر دیں۔ ایسے میں والدین کا کچھ کہنا اور اس کے جواب میں ہمارا اولاد کا اف کہہ دینا، اپنے والدین کو اف تک نہ کہو۔ یہ اف ایک لفظ ہے الف اور فے کے ساتھ، یہ بہت قریب ہے لفظ تف سے، تے اور فے کے ساتھ۔ شاید اردو میں کہیں آپ نے اس کو سنا بھی ہو، تف ہو تم پر، یعنی ایک برے کلمات کے اعتبار سے ایک اچھائی نہ اختیار کرنے والے کے لیے، ایک غلط بات کہنے والے کے لیے تف کہا جاتا ہے کہ تم نے یہ کیا بات کر دی، تم پر تف ہو، یعنی تم پر برا کلمہ ہو، تمہارے الفاظ خراب ہیں، تمہیں کیا ہو گیا۔ اف اور تف استعمال ہوتے تھے پہلے کچرے اور غلاظت کے ڈھیر کے لیے عربی زبان کے اعتبار سے، بعد میں اس کا استعمال کچرے اور غلاظت کے ڈھیر سے الفاظ کی طرف منتقل ہوا کہ جن الفاظ سے برائی، جن الفاظ سے کسی کی شان کی پامالی، بے احترامی سامنے آتی ہو۔ یعنی عجیب بات ہے کہ یہ الفاظ اف ایسے الفاظ میں شامل ہے کہ جس سے ایسا لگتا ہے کہ الفاظ نہیں کہے گئے بلکہ ماں باپ کو اٹھا کر کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دیا گیا، غلاظت کے مقام پر رکھ دیا گیا۔ تو کیا الفاظ سے معنی منتقل ہوتے ہیں؟ جی، اب یہ وضاحت کہیں اور نکل جائے گی۔ جیسے آسان سی مثال، جب آپ نے کہا لفظ شہد، تو شہد کے لفظ سے آپ جو اس کے معنی سمجھنے والے، ایک مٹھاس ذہن میں آ گئی،
اسی انداز سے اف. تو اف کہنے سے منع کیا گیا کہ خبردار اپنے والدین کو اف تک نہ کہنا. روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی فرماتے ہیں لو علم اللہ شیئن، اگر اللہ جانتا کسی شے کو، ہوا ادنا من اف، جو اف سے بھی کوئی اور کمتر لفظ ہوتا. اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں. ایک اف کا استعمال اس اعتبار سے کہ عربی زبان میں کم از کم جو کلمہ بنتا ہے وہ 3 حرف پر مشتمل ہوتا ہے. یہ 2 حرف پہ مشتمل کلمہ. ایک تو اس لحاظ سے کہ کلمہ ہی مختصر ہے، اس سے مختصر کلمہ عربی میں نہیں ہے. یا یہ کہنا چاہا مولا نے کہ اگر کوئی اف سے بھی کم تر لفظ ہوتا جو والدین کے احترام کو پامال کرنے کے لیے استعمال ہوتا، کسی کی توہین کرنے کے لیے استعمال ہوتا، لنہا عنہ، تو اللہ اس لفظ کو استعمال کر کے اس سے روکتا. یعنی اف کا مطلب اف مراد نہیں کہ اف آپ کہیں تو یہ ہوگا، بلکہ اس سے مراد آپ کی اپنی زبان میں سب سے کم تر جو کلمہ ہو. اردو آپ کی زبان اگر ہے تو آپ کی زبان کے اعتبار سے سب سے کم تر کلمہ. امام فرماتے ہیں وَهُوَ من ادنى العقوق، اف کہنا یا اف سے بھی کمتر کوئی کلمہ کہنا یہ کم از کم عقوق والدین کی پہلی شکل ہے. یعنی والدین کو مارنا، زبان چلانا، غصے سے بات کرنا، ان پر چیخنا اور چلانا تو بہت بڑی بات ہے. اگر والدین کو آپ نے اف کہہ دیا تو آنکھ ہو جانے کے لیے اف کافی ہے. اور واقعاً عجیب بات ہے، گرچہ مربوط اس سے نہیں ہے لیکن اس سے الگ بھی نہیں ہے. سوچئے گا آپ کہ کتنی مرتبہ ہم خدا کے معاملات پر اف کہتے ہیں. اف یہ گرمی، اف یہ سردی، اف یہ موسم، اف یہ مصیبت، گھر میں اتنی اموات ہو گئیں، اف یہ بیماری. جب اف کہنے سے انسان اپنے والدین سے آنکھ ہو جاتا ہے تو کیا خدا کی بندگی باقی رہے گی؟ وَهُوَ مِنْ أَدْنَى الْعُقُوقِ، امام فرماتے ہیں اف کہہ دینا انسان کے والدین سے آنکھ ہو جانے کے لیے سب سے کم ترین کیفیت ہے. لیکن وَمِنَ الْعُقُوقِ، اور آنکھ ہو جانے کے معاملات میں سے ایک معاملہ اور بھی. وہ کون سا کام جو کچھ کہے بغیر بھی انسان کو آنکھ والدین کروا دے؟ وہ یہ کہ اَن يَنظُرَ الرَّجُلُ، کہ انسان دیکھے اپنے والدین کو اِلیٰ والدیہ، اور والدین کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں تیزی آ جائے، سختی آ جائے. اسے اردو میں کہتے ہیں کھا جانے والی نظریں. اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نا کھا جانے والی نظریں. ایسی نظریں کہ بالکل جیسے کوئی باس اپنے ملازم کو گھور کے دیکھتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ یہ عمل بھی انسان کو اس کے والدین سے آنکھ کروا دیتا ہے. یعنی تیز نگاہوں سے والدین کو دیکھنا، کھا جانے والی نگاہوں سے ماں باپ کو دیکھنا اولاد کو آنکھ کروا دیتا ہے. آنکھ والدین، ہم نے 2 بات مکمل کی. پہلی بات کہ لفظ اف کا استعمال یا لفظ اف سے کمتر کوئی آپ کی اپنی زبان میں کوئی اور لفظ استعمال ہوتا ہو، اس سے توہین ہو سکتی ہو والدین کی، وہ مراد لیا جائے گا. نمبر 2، اولاد کی نگاہوں کی تیزی اور شدت ماں باپ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے
اولاد کے آنکھ ہو جانے کے معاملات میں یہ عمل بھی کافی ہے۔ آنکھ والدین کے انجام کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے خالی ایک جملہ، ایک متفق علیہ روایت سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول تشریف فرما ہیں اور ممبر پر آپ جا کے بیٹھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ممبر پر پہلا قدم رکھا، آپ کے اصحاب نے آپ کی آواز کو سنا، اللہم آمین، جبکہ کسی دعا کرنے والے کی آواز کو اصحاب نے نہیں سنا، مگر اللہ کے رسول نے ایسے آنسر کیا کہ جیسے کسی نے دعا مانگی اور آپ آمین کہہ رہے۔ ممبر کا دوسرا تختہ، سیکنڈ سیڑھی کہہ لیجئے آپ، پھر قدم رکھا آپ نے اس پر، پھر فرمایا اللہم آمین، یہاں تک کہ تیسرے تختے پر آپ تشریف فرما ہوئے بیٹھ گئے، فرمایا اللہم آمین۔ یا تینوں مرتبہ دعا کے اجابت کے الفاظ تو سنے گئے کہ آپ نے آمین کہہ دیا، لیکن کس نے دعا مانگی تھی، کیا دعا مانگی تھی، یہ نہیں معلوم تھا۔ اصحاب رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نے کسی دعا مانگنے والے کی نہ تو آواز سنی نہ دیکھا اس کو، اس نے کیا دعا مانگی جو آپ آمین کہتے؟ یہ بات یاد دلا دوں کہ اللہ کے رسول ہر کس و ناکس کی دعا پر آمین نہیں کہتے، اور آپ کے آمین کہنے کا مطلب پھر اس دعا کا حتمی طور پر مکمل ہو جانا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جب میں ممبر پہ آ رہا تھا تو فرشتوں کا سردار یعنی کہ جبرائیل امین علیہ السلام مجھ سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں دعا مانگتا ہوں، وہ آمین کہیے۔ دعا نمبر 1، یا رسول اللہ اسے ماہ رمضان نصیب ہو اور وہ اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے، خدا اسے کبھی مغفرت نصیب نہ کرے۔ آپ نے فرمایا اللہم آمین۔ فرشتوں کے سردار کی دعا، انبیاء کے سردار کی آمین، باقی پھر رہتا ہی کیا ہے تو انسان کو شک ہو۔ پھر نمبر 1۔ نمبر 2، یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں، آمین کہیے، کہ جس شخص کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر اور آپ کی آل پہ درود نہ پڑھے، خدا اسے کبھی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، خدا اسے کبھی مغفرت نصیب نہ کرے۔ آپ نے فرما دیا اللہم آمین۔ نمبر 3، جس کو والدین میسر ہوئے ہوں، جس کو والدین نصیب ہوئے ہوں اور وہ اپنے والدین کی خدمت کروا کے اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، خدا اسے کبھی مغفرت نصیب نہ کرے۔ آپ نے فرمایا اللہم آمین۔ تو والدین انسان کے لیے نعمت پروردگار، اور نعمت پروردگار بھی اس مقام پر کہ جہاں ان کا عاق کر دیا جانا انسان کی تباہی بربادی کا پیشی خیمہ۔ ایک اور روایت، یہ روایت بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ مقدس سے ہم تک پہنچی۔ فرمایا ایاکم وعقوق والدین، ایاکم وعقوق الوالدین، بچو والدین کے عاق کر دینے سے۔ فَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ،
بے شک کہ جنت کی خوشبو توجد من مسیرت الف عام من 1000 سال کی مسافت کے فاصلے پر سے محسوس کی جاتی ہے. وَلَا يَجِدُهَا عَاقٌ مگر یہ خوشبو تک وہ عاق والدین نہیں پہنچ سکے. جنت تو بہت دور ہے، جنت کی خوشبو بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ مل جائے. اس کو والدین نے عاق کر دیا. والدین عاق کر دیں، گھر سے نکال دیں. والدین عاق کر دیں، کھانا اور پینا بند کر دیں. والدین عاق کر دیں، انسان کو اس کی میراث سے الگ کر دیں. یہ تمام مسائل الگ الگ ہیں. عاق ہو جانے کا مطلب اب چاہے انسان ساتھ میں رہتا ہو، روٹی ان کے ہاتھ کی پکی ہوئی کھاتا ہو، ماں باپ کو سلام بھی کرتا ہو، ماں باپ سلام کا جواب بھی دیتے ہو، لیکن اگر عاق کر دیا ہے تو انسان کے لیے کوئی عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہونے والا ہی نہیں، حتیٰ کہ انسان شہید ہی کیوں نہ ہو جائے. بڑا عجیب جملہ ہے. یعنی ہر گناہ کی ایک توبہ ہے، اور سب سے بڑی توبہ انسان کا اپنا خون خدا کے نام پر قربان کر دینا، یعنی شہید ہو جانا. اس سے بڑا کفارہ کیا ہوگا کہ انسان اپنی جان ہی قربان کر دے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے واقعات، آپ نے خدا کی بارگاہ میں سوال کیا، مالک میرا فلاں شہید دوست کس حال میں؟ خدا نے جواب دیا، موسیٰ وہ جہنم کے طبقات میں. یاد رہے یہ جہنم کون سا والا؟ یہ جہنم برزخی ہے. قیامت سے پہلے جہنم کی باتیں اور قیامت سے پہلے جنت کی باتیں، یہ برزخ کی باتیں. آپ نے سوال کیا پروردگار شہید اور جہنم میں یہ کیسے ممکن؟ کیا تو نے وعدہ نہیں کیا کہ شہیدوں کو اپنی جنت میں جگہ دے گا؟ خدا نے جواب دیا، موسیٰ اور میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن میں عقوق والدین کی صورت میں کوئی عمل قبول کرتا ہی نہیں. کیا نمازیں اور کیا روزے اور کیا حج اور کیا زکوٰۃ اور کیا عمرہ اور زیارت، کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. اگر انسان کو اس کے والدین عاق کر دیں تو انسان کا انجام تباہ کن ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ محسوس کریں دنیا میں عاق والدین بیٹھے ہوئے، بڑا مکان بنا لیا، دکان، کاروبار، روزگار، سب کچھ، اولاد، سب کچھ. شاید ہم پریشان ہو جائیں کہ عاق والدین کی دنیا تو آباد ہو رہی ہے. جواب میں اتنا عرض ہے کہ دنیا تو کافر کے لیے جنت قرار دی اور مومن کے لیے قید خانہ ہے. کسی کے آرام دنیا کو دیکھ کر اس کے اعمال کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، اور کسی کی غربت دنیا کو دیکھ کر اس کے اعمال کا فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ کون مومن ہے اور کون غیر مومن. ہو سکتا ہے کہ دنیا آباد مگر دل ویران ہو یاد خدا سے، ہو سکتا ہے دنیا ویران مگر دل آباد ہو یاد خدا سے. تو عاق والدین، شہید بھی ہو جائے انسان اگر، تب بھی جنت میں نہیں جا سکتا. جنت تو بہت دور کی بات، جنت کی خوشبو جو 1000 سال کی مسافت سے آتی، یہ عاق والدین وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتا. عاق والدین کے اس انجام کو دیکھتے ہوئے صرف ایک چھوٹی سی روایت، اور یہ روایت حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا مطلب اللہ کا رسول نے جو پیغام قرآن مجید کے علاوہ خدا کے الفاظ کے ذریعے ہم تک پہنچایا، وہ حدیث بھی ہے اور قدسی بھی ہے. فرماتا پروردگار اور اس کے حبیب ہم تک پہنچاتے ہیں،
لو آتانی العاق لوالدہ بأعمال الانبیاء، اگر کوئی عاق والدین اتنے اعمال کر لے جتنے سارے انبیاء نے کیے تھے. ویسے تو یہ بات ناممکن سی لگتی، لیکن ایک فرض کر لیتے کہ اگر کوئی اتنا متقی پرہیزگار ہو کہ انبیاء کے اعمال کے برابر اعمال کر لے، اور خدا کا یہ فرمان لو آتانی العاق بوالدہ، اگر کوئی شخص والدین کا عاق شدہ بأعمال الانبیاء، انبیاء کے اعمال کے برابر اعمال لے کر آ گیا، لم اقبلھا، میں اس سے اس کا کوئی عمل قبول نہیں کروں گا. ایک تو انسان اعمال کر کے ہی نہ جائے تو ٹھیک جہنم ہے اس کے لیے، اب نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ. لیکن ایسا انسان زیادہ بدبخت ہے کہ جو اعمال کر کے جائے اور پھر اعمال کام نہ آ سکے. یعنی مشقت یہاں کرتا رہا عبادت کے نام سے اور وہاں کسی کام نہ آ سکی. ایک بات تو واضح ہو گئی، اگر عاق والدین انبیاء کے اعمال کے برابر اعمال کر کے جائے تو خدا اس کے اعمال قبول نہیں کرتا. اور اگر کوئی عاق اہل بیت ہو تو کیا ممکن ہے کہ انبیاء کے اعمال کے برابر اعمال کر کے جائے اور اعمال قبول ہو جائیں؟ جب خدا والدین کے مقام کو اتنا ملحوظ رکھتا ہے کہ لم اقبلھا، میں اس سے اس کا کوئی عمل قبول کرنے والا نہیں. تو عاق والدین، بہت ساری باتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ شاید ہم یہ خیال کریں کہ یہ اعمال عاق والدین میں شامل ہیں یا نہیں ہیں. صرف ایک روایت پڑھ کر اس ٹاپک کو مکمل کرتے ہیں، ایک حد تک مکمل کر لیتے ہیں. کون کون سے اعمال ایسے کہ جو انسان انجام دے اور وہ اعمال عاق والدین میں بھی انسان کو لے جا سکتے ہیں اور عاق والدین میں نہیں لے جا سکتے ہیں وہ اعمال اگر نیت مختلف ہو جائے. مثال کے طور پر میری والدہ اونچا سنتی ہیں، اگر میں چیخ کر نہ بولوں ان تک آواز نہیں پہنچے گی. اگر میری والدہ برابر سنتی ہیں، نارمل سنتی، اور میں چیخ کر بولوں، یہ عاق والدین ہے اور وہ عاق والدین نہیں ہے. والدین کے احترام کے اعتبار سے ان سے آگے آگے چلنا اگر ان کی حقارت کا باعث ہو، ان کی تحقیر توہین کا باعث ہو کہ یہ میرے والد میٹرک فیل، میٹرک پاس یا مڈل کلاس اور میں تعلیم یافتہ شخص، یہ ایک چپڑاسی کے اسٹائل میں کام کرنے والے، میں آفیسر، انسان آگے آگے چلے تو عاق والدین ہو جائے گا. لیکن اگر آگے اس لیے چلے کہ کوئی گڑھا ایسا نہ ہو جس میں بابا کا پاؤں سلپ ہو جائے ان کو سنبھالنے کے لیے، تو یہ عاق والدین نہیں، خدمت والدین ہے. اسی انداز سے والدین کو ان کا نام لے کر پکارنا، ان سے پہلے بیٹھنے کی کوشش کرنا، ان سے آگے آگے چلنا، ان سے اونچی آواز میں بات کرنا، یہ تمام ذمہ داریاں اولاد کے لیے رکھی گئیں کہ آپ نے خیال کرنا ہے. لیکن یہ خیال اگر والدین کی خدمت کے عنوان میں ہو کہ مجھے تیز بولنا پڑے گا کہ وہ کم سنتے ہیں، مجھے آگے جانا پڑے گا کہ ان کو دکھائی کم دیتا ہے، مجھے پہلے بیٹھنا پڑے گا تاکہ ان کو گود میں لے کر میں بٹھا سکوں، بوڑھے والدین، بیمار والدین. اور روایت امام محمد باقر علیہ السلام کی
ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا کے ایک چاہنے والے کو دیکھا، میرے بابا میرے ساتھ ساتھ ہیں، یعنی چوتھے امام ساتھ ساتھ ہیں، اور دیکھا اپنے ایک چاہنے والے کو معصومین نے کہ ایک جوان اپنے بوڑھے باپ کے کاندھے پر ہاتھ کا بوجھ رکھے ہوئے، جیسے اس زمانے میں اسٹائل تھا کہ جو لوگ امیر ہوتے تھے وہ غلاموں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے چلتے تھے، غلاموں کے کاندھوں پر۔ یہ جوان اپنے بوڑھے باپ کے کاندھے پر ایسے ہاتھ رکھ کے چل رہا۔ امام فرماتے ہیں جب تک میرے والد حیات رہے آپ نے کبھی اس شخص سے، اس نوجوان سے بات کرنا گوارا نہ کیا۔ یعنی زمانے کا امام ایسے جوان سے، ایسی اولاد سے بات کرنا پسند نہیں کرتا جو اپنے والدین کی حقارت اتنی بھی کر رہا کہ والدین کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے اپنا بوجھ والدین پہ ڈال دے بأنداز توہین۔ مسئلہ یہ کہ عاق والدین کب تک ہو سکتا ہے، یعنی یہ اس کی کوئی لمٹ بھی ہے؟ جب تک والدین زندہ رہیں آپ خدمت کیجئے عاق ہونے کے خوف سے، اور جب والدین انتقال کر جائیں تو اب کیا اجازت ہے کہ آپ والدین کے خیال کو دل سے نکال دیں، بھول جائیں ان کو؟ اب عاق نہیں ہو سکتے۔ یا بالفاظ دیگر اگر والدین اطاعت گزار چھوڑ کے مرے تو اب کیا خطرہ ہے عاق ہو جانے کا؟ جی ہاں، اب بھی خطرہ ہے۔ روایت امام محمد باقر علیہ السلام کی، ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ اگر کوئی اولاد ایسی ہو جو اپنے والدین کی حیات میں، زندگی میں ان کی خدمت کرے، ان کی دعائیں لے، اور والدین اس سے خوش اور مطمئن ہو جائیں اور راضی ہو جائیں، اور وہ اطاعت گزار چھوڑ کے اپنی اولاد کو دنیا سے رخصت ہو جائے، اور اولاد اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں باپ کو یکسر بھلا دے، کیسی مغفرت کی دعا، کیسا ایصال ثواب، کیسی قضا واجبات کی باتیں سب بھلا دے۔ امام فرماتے ہیں ایسی اولاد جس کو ماں باپ نے اطاعت گزار چھوڑا تھا، ماں باپ کے انتقال کے بعد ایصال ثواب، مغفرت کی دعا نہ کرنے کے جرم میں خدا اس اولاد کو اپنی بارگاہ میں عاق لکھ دیتا ہے۔ اس کے برعکس ایک ایسی اولاد جو زندگی میں ماں باپ کی خدمت نہ کرے، لاابالی پن، غیر سنجیدہ رویہ، کبھی بات مان لی کبھی نہیں مانی، نوجوانی اور جوانی کے انداز اولاد کے ہوا کرتے، تو ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکے، اتنا ناراض، ماں باپ ناراض ہو کر دنیا سے چلے گئے اور عاق کر گئے۔ لیکن ایسی اولاد جو عاق ہو گئی، اس کو اپنے والدین کے انتقال کے بعد ہوش آ گئے، خدا کی بارگاہ میں توبہ استغفار بھی کرے ایسی اولاد، اور والدین کے لیے ایصال ثواب، مغفرت کی دعا بھی کرے۔ امام فرماتے ہیں گرچہ اس اولاد کو ماں باپ نے عاق کر دیا تھا، لیکن ماں باپ کے انتقال کے بعد اولاد نے اتنے اچھے کام کیے، ماں باپ کے لیے توبہ استغفار کی، کہ خدا پھر ایسی اولاد کو اپنی بارگاہ میں اطاعت گزار لکھ دیتا ہے۔ گویا راستہ بند نہیں ہو گیا والدین کے انتقال کے بعد، نہ تو راستہ اس بات کا بند ہوا کہ انسان عاق نہیں ہو سکتا، اور نہ اس بات کا بند ہوا کہ انسان عاق ہو جانے کے بعد اطاعت گزار نہیں ہو سکتا۔ عاق والدین، ہمارا یہ عنوان مختصر مکمل ہوا۔
انسان کوئی بھی ایسا کام انجام نہ دے والدین کی شان کے خلاف جو والدین کی توہین کے زمرے میں آتا ہو، حتیٰ کہ اپنی پیشانی کی شکنیں، جسے آپ کہتے ہیں چہرہ بگاڑ کے بات کرنا، کبھی کبھار بات نہیں ہوتی بلکہ چہرہ بگاڑ لیا جاتا ہے، یعنی غصے کی نگاہ سے دیکھنا، اف کہنا یا چہرہ بگاڑ لینا، اور دیگر عوامل۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ کو جھڑکنا مت۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ اور جب بھی والدین سے بات کرنا تو بڑے شائستہ اور ادب بھرے لہجے میں کرنا، اور جب ان کی خدمت میں جانا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، دو ہی مقامات ہیں جہاں انسان کو حکم ہے کہ اپنے شانوں کو جھکا کر رکھے، ایک خدا کی بارگاہ میں، ایک والدین کی بارگاہ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہنا، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، میرے والدین پہ اتنا رحم کر دے، اتنا رحم کر دے جتنا انہوں نے مجھ پر حالت کمسنی میں کیا تھا۔ آیت نمبر 23، آیت نمبر 24، سورہ بنی اسرائیل۔ برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔